اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرام صحت اور حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، جس کو ہم یونانی طریقہ علاج یا آیورویدک طریقہ علاج یا عرف عام میں ہم جڑی بوٹی طریقہ علاج سے ہم سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ واقف کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ یہ جڑی بوٹی طریقہ علاج یہ دنیا کے قدیم ترین طریقے علاج میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جڑی بوٹیاں اس کرہ ارض میں پیدا کی ہیں، اور موسم کی مناسبت سے ہر اس علاقے میں جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس کرہ ارض میں انسان کے قریب ترین رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے نزدیک جو چیزیں خود رو پیدا اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے خواص کیا ہیں، اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے درینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو ان جڑی بوٹیوں کے خواص کے بارے میں بتائیں کہ ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جڑی بوٹیاں ہماری صحت، تندرستی اور بھلائی کے لیے جو یہ جڑی بوٹیاں خود رو پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا کی ہیں کہ جب انسان کبھی بیمار ہو اور اس کو ضرورت پڑے تو وہ ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی عطا کی ہوئی قدرتی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر بہت بڑا کرم کیا، اور انسانیت کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو خود اگایا، اور جب ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جب ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر ہمارا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف کہ اللہ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے اور یہ کتنی فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہمیں جو ہے غذا جو ہمیں قدرتی طور پر عطا کی ہے، جس میں مختلف قسم کی سبزیاں ہیں، مختلف قسم کے فروٹ ہیں، جو کہ ہماری زمین کی مناسبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ بیج تو انسان لگاتا ہے، لیکن پھل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان اس باغ میں، اس کھیت میں جب کوئی بیج لگاتا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری فصل جو ہے وہ بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی فصل میں بھی بہتری فرما دیتے ہیں۔ اب آج کل جب ہم یہ سنتے ہیں ہر ایک کو کہ جو ہمیں اناج مل رہا ہے، سبزیاں مل رہی ہیں، فروٹ مل رہا ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھا ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن خواص کے لحاظ سے، فوائد کے لحاظ سے اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی کہ جو ہمیں پہلے ہوا کرتی تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ سبزیوں کا وہ ذائقہ نہیں رہا، فروٹ کا وہ ذائقہ نہیں رہا۔ جب ہم کسی قدرتی چیز کو ہم اپنی خواہش کے مطابق ہم اس کو بڑھوتی کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کے اناج کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور مختلف قسم کے کیمیکل یوز کریں گے، کھاد جو ہے یوز کریں گے،
اور مختلف قسم کے سپرے جب ہم پیسٹیسائڈز استعمال کرتے ہیں تو وہ ان خوراک کا جو ہے وہ ذائقہ وہ جو ہے فوائد اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ہمارے اب زرعی ماہرین کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز ہمیں عطا کی ہے، صرف ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم قدرتی غذا سے آرگینک چیزوں کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے۔ وہ کیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جانوروں کے فضلہ کو جب ہم اس کی کھاد بناتے ہیں، پتے جو ہیں، جو پتے درختوں کے ہیں اس کی کھاد بنتی ہے، یہ سب آرگینک جو قدرتی ذرائع ہیں، اور وہ کھاد جو ہوتی ہے اس کے جو فصل پیدا ہوگی اس میں جو ہے ذائقہ بھی ہوگا، اس کا جو ہے فوائد بھی ہوں گے، فوائد سے بھی بھرپور ہوگی۔ جب ہم اس کے اوپر جب اگر کوئی درخت کو جب کوئی حملہ آور ہوتی ہے، کوئی کیڑے مکوڑے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ایسے ہمیں سورس دیے ہیں، ایسی بوٹیاں، ایسے درخت ہمیں دیے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو بہترین قسم کے پیسٹیسائڈ بھی ہم انہی جڑی بوٹیوں کے مختلف حصوں سے یہ ادویات بنا کر اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا لیے فائدہ مند ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف آپ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی بیماری کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کسی بیماری کے بارے میں، غذا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سا ڈائٹ پلان آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، کون سی جڑی بوٹیاں آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں، کن چیزوں سے پرہیز کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ کال کر سکتے ہیں، جو ہمارا اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ کال کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں جو علم ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معزز سادات طبی گھرانے سے ہے جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ تجربات جو ہمارے بزرگوں کی ریسرچ ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ یہ جڑی بوٹیاں کی ورائٹی اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہر بیماری کے لیے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب انسان اور ایک ماہر معالج بیماری کی سچویشن کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق یہ تعین کرتا ہے، جیسے کہ معالج جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے مریض کی جو ہے وہ پوری ہسٹری لیتا ہے، سمٹمز کلیکٹ کرتا ہے، نبض دیکھتا ہے، مزاج کا تعین کرتا ہے کہ اس کی بیماری جو ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے۔ جب معالج اس روٹ کاز تک پہنچتا ہے کہ اس کی وجوہات اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کو دور کرنے کے لیے کون سا ایسا ڈائٹ پلان ممکن ہے کہ اس ڈائٹ پلان کو جب استعمال کیا جائے تو وہ جو ہے مریض کی شفا یابی میں اپنا بہتر جو ہے نتائج دے سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی ایسی جڑی بوٹیاں جو مریض کے مزاج کے عین مطابق ہوں، اور اس جڑی بوٹی کا کون سا حصہ، دیکھیں ہر پودے کے مختلف
جو ہے پارٹس ہوتے ہیں، کسی کا جو ہے بیج استعمال کیا جاتا ہے، پھول استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف صورتوں میں تنا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف صورتوں میں جڑ استعمال کی جاتی ہے، اور بہت سی صورتوں میں جو مزاج ہے، کیونکہ جس طرح انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح جڑی بوٹیوں کا مزاج بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور ایک معالج جو ہے اپنے تجربے سے، اپنے علم کے مطابق جب وہ جڑی بوٹیوں کا مرکب جو ہے یا مفرد تجویز کرتا ہے تو ساری سچویشن کو سمجھ کر وہ تجویز کرتا ہے کہ یہ جڑی بوٹیاں اس سچویشن کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، اور جب انسان اس سچویشن پر وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتا ہے تو یقینی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ ایک ایک جڑی بوٹی کے بے شمار فوائد ہوتے ہیں، اور جب انسان ان فوائد جب اس کو حاصل ہوتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے انسان، یہ کیسا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کرامات ہیں کہ ایک بوٹی ہے اور وہ بھی خود روح بوٹی، کسی نے اس کو اگایا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود روح اس زمین پہ اگایا ہوا ہے، اور اتنے فوائد سے مالا مال ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس کو تلف کیا جائے، اور جتنا اس پر زہریلی ادویات پھینک کر ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ ذمہ دار جو ہے ایگریکلچر جو ماہرین ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جڑی بوٹیوں کو آپ تلف کریں گے تب آپ کی جو فصل ہے وہ بہتر ہوگی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ جو فصل کو لگاتا ہے، جو فصل میں جو کھیت میں کام کرتا ہے، اور جب فصل کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے اور اس کو جو مشکلات ہوتی ہیں، جو اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے حل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے نزدیک ترین جو ہے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہوتی ہیں جس کا اس کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتری کے اسباب بھی پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب انسان کی علامات جب ایسی ہو جاتی ہیں، جیسے خاص طور پر جب گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے تو گندم کی فصل جو ہے وہ پکتی ہے، اور اس گرمی کی شدت میں ہی اس فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ جب فصل کاٹا جاتی ہے تو اس شدت کی گرمی میں اکثر جو زمین پہ کاشتکار جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس سچویشن میں جو گرمی کی شدت کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا حل بھی اس کے نزدیک موجود ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے کیا فوائد ہیں، اور اسی جو ہے کھیت میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی فصل کے آس پاس جو ہے یا کناروں میں لگی ہوئی بوٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شاہترہ۔ وہ شاہترہ اگر اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور وہ گرمی کا توڑ ہوتا ہے، جو ممکنہ بیماری ہو سکتی ہیں، جو گرمی کی شدت کی وجہ سے خارش ہو سکتی ہے، یا بخار کی علامات ہو سکتی ہیں، یا جو ہے یورین میں برننگ یعنی پیشاب میں جلن وغیرہ ہو رہی ہو، یا جو ہے پخانے میں خون وغیرہ آ رہا ہو، جو بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے علامات پیدا ہوتی ہیں، اس کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے نزدیک ہی ایسی چیزیں پیدا کی ہوتی ہیں خود رو، اور اس کو اگر انسان استعمال کرے تو وہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ اب جب انسان اس کو استعمال کرتا ہے، ہاں جی کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔
جناب کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ My name is Jamil. ہاں جی, کالنگ فرام. ہلو. Yeah, hello. I want to know, Dr. Saab, I've got gout. I've got it for a couple of years now. And the medicine that's given is called allopurinol and colchicine. I don't like taking that. Is there any remedy? I don't eat meat. I've not eaten meat for 7-8 years now. I just eat chicken occasionally. I'm quite healthy. Go to the gym. I'm 42 years old. And when it does happen, it's very, very painful. It normally lasts about 2-3 weeks. And I'm basically disabled, to be honest with you. So I was wondering if there's anything like a herbal remedy or that you could advise me on. Okay, inshallah ta'ala. You can آپ ٹیلی فون رکھ دیں اور آپ سنیں ٹی وی پہ. اوکے, دیکھیں اب جو ہے یہ گاؤٹ ہے, جتنی بھی علامات ہیں ان سب کو بہتر کرنے کے لیے اب دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ میں تبدیلی لانی ہے. میں اس کے اوپر آج اسٹڈی کر رہا تھا کہ بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ ان کا جو اسباب ہیں وہ ہماری غذا ہے, کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ جو غذا ہے ہم پرفیکٹ طریقے سے نہیں کھاتے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے. ہاں جی, نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب؟ وعلیکم السلام. میں سید صابر حسین بول رہا ہوں, میں پاکستان سے. میدے میں کھانا ہضم نہیں ہوتا اور گیس پیدا کرتا ہے, اس کے لیے کوئی تجویز کر دیں. کس جگہ سے بول رہے ہیں آپ؟ پاکستان؟ منڈی بہاؤالدین سے, پاکستان سے. منڈی بہاؤالدین, جی جی ٹھیک ہے جی. آپ پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری مسائل ہیں, جو پیدا ہونے کے اسباب جو ہیں اس کی طرف ہم نے جانا ہوتا ہے, کہ جو اس جوانی کی عمر میں, جیسے اب 42 کے 45 بھائی صاحب نے جو پہلی کال تھی انہوں نے بتایا ہے, اور ان کو جو ہے کپل آف ایئر سے جو ہے یہ گاؤٹ کا جو ہے مسئلہ ہے, جو کہ بہت ہی تکلیف دہ مسئلہ ہے. اب ان سب اسباب کے لیے, ان کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈائٹ جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے, کہ ایسی کون سا ڈائٹ پلان ہم نے استعمال کرنا ہے جو کہ اس سچویشن کو جو ہے معاون ثابت ہو, بہتر کرنے کی قدرت رکھتا ہو, اور کن چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے, جو چیزیں ہم نے نہیں کھانی. اب ہمارا جو روٹین ہے, ہمارا جو لائف سٹائل ہے, وہ ایک ایسا بن چکا ہے کہ ہم لوگ جو ہے گوشت کا, تیزابیت والی چیزیں, ایسڈ پیدا کرنے والی چیزیں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور جب ہم ایک طرف چل پڑتے ہیں کہ گوشت جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں, اور گوشت کو بھی بھون کر اور مرچ مسالے اس میں زیادہ ڈال کے, اسپائسیز جو زیادہ ڈال کے ہم کھاتے ہیں, تو وہ ہمارے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ گوشت استعمال کرتے تھے تو گوشت بھی شوربے والا ہوا کرتا تھا, پہلے اس کو گلا کر پھر ایسی کی طرف توجہ دینے کے لیے کہ اپنی ڈائٹ میں چینج کرنی ہے, لائف سٹائل چینج کرنا ہے اور سختی سے عمل کرنا ہے. ہاں جی, نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام کیم صاحب، میں نا آگے بھی بات ہوئی تھی آپ سے واٹ فورڈ سے نا روزینہ بول رہی ہوں، پچھلے ہفتے بھی میری بات ہوئی تھی آپ سے جی. تو وہ پتہ ہے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ میرے وہ ہارٹ درد ہوتا تھا چیسٹ اور بازو میں، تو گلے میں بھی جاتا تھا، پیچھے بیک میں، تو وہ سارے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے نا اینجیوگرام بھی میرا بازو سے کیا تھا، تو کہہ رہے تھے اس ٹائم میں مینچسٹر میں تھی تو ایک ویک ادھر ہاسپٹل میں رہی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ میرا بلڈ کافی تھک تھا تو وہ نہیں سرکل کر رہا تھا نا، تو انہوں نے پھر اینجیوگرام کیا ہاتھ سے، پھر وہ پیٹ میں نا انجیکشن لگائے، پانی میں وہ میڈیسن میلٹ کر کے لیتے ہیں وہ لیا، تو اسٹل وہ سیم پرابلم رہی ہے نا. تو میں پچھلے 2 ویک تو روز ہی ہاسپٹل جاتی تھی، اتنی درد ہوتی تھی نا، تو کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی تھی جب تھوڑی سی ٹینشن یا کچھ ایسے کوئی غصے کی بات کرے نا تو وہ میرا درد بھی شروع ہو جاتا ہے، تو وہ نا بے ہوش ہو جاتی ہوں. تو میں یہ آپ کو بتا کے نا تو رکھوں گی فون، تو پھر مجھے نا بتانا. تو دوسرا وہ نا میرے ہوا ہے گولڈ سٹون جو نہیں پتے میں ہوتا ہے وہ نکالا ہوا ہے نا انہوں نے، تو جو لیفٹ رائٹ سائڈ ہے نا چیسٹ کے نیچے ادھر میرے درد ہوتا رہتا ہے، جب زیادہ بیٹھوں یا کھڑی رہوں نا تو وہ میرے نا بہت ہی درد ہوتا ہے. آئل لگا کے ایسے ملتی ہوں یا سیدھا لیٹتی ہوں تھوڑا فرق پڑتا. کب آپ کا آپریشن ہوتا؟ وہ یہ تو کافی میرا 6-7 سال ہو گئے. وہ دیکھیں اب گال سٹون جبھی بھی کوئی بھی عضو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جسم میں کوئی عضو بھی فالتو نہیں بنایا، ہر عضو کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے. اب جو ہے ہمارا یہ جو ہے جو پتا ہے اس کا فنکشن جو ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ جو ہے رطوبت جو ہے یہ ہمارے معدے کے اوپر گرتی ہے اور وہ جو ہے ہمارے ہضم میں جو ہے آسانی پیدا کرتا ہے اور چکناہٹ وغیرہ کو. اب وہ چیز ہی جب وہ نکال دی جائے گی تو وہ پراپر اب پہلے کی طرح تو ممکن نہیں ہوتا. اسی لیے جب آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر تاکید کی جاتی ہے کہ اب آپ نے خوراک میں احتیاط کرنی ہے، زیادہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں یا زیادہ جو سکیل قسم کی چیزیں جو ہضم ہونے میں مشکل ہوں اس کا استعمال جو ہے وہ کم کرنا چاہیے. اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ جب چیز لیں گے تو پھر اب پہلے کی طرح تو آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے آپ نے اور اب جو ہے آپ کو اگر کوئی اس قسم کے مسائل ہوں تو کوئی نہ کوئی آپ اس کے بہتری کے لیے ایسی استعمال چیزوں کو کریں تاکہ جو وہ مسائل جو ہیں وہ بہتر رہیں. ہاں جی، اب ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں اور جو چیزیں آپ نے بتائیں ان سب کے لیے ہمیں رپورٹس چاہیے. جب ہی آپ کو پوری رپورٹس مل جائیں گی تو پھر اگر ہمیں آپ ای میل کر دیں گی تو یا ہمیں بذریعہ ٹیلی فون اور اگر مزید کوئی بات کرنی ہو تو پروگرام کے بعد بھی 15-20 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا تو آپ یا ہمارے جملہ جو ناظرین ہیں جو ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں کوئی بھی بات سمجھنا ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بعد میں بھی ٹیلی فون کر سکتے ہیں. اب ہمیں چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھتے رہیں ہدایت ٹی وی. بہت جلد آپ سے دوبارہ پروگرام صحت اور حکمت